علم اور قدرت کے بارے میں اور حکمت الہیہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اگر اسرار و رموز سے بری ہوئی کائنات کی کسی بھی چیز پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو جس ذات نے اس کو وجود بخشا ہے اس کی قدرت اور عظمت مجسم ہو جائے گی آپ کے ذہن میں۔ ان خداوند متعال کی قدرت، خداوند متعال کی حکمت اور عظمت سامنے آ جائے گی۔ یہ یعنی خداوند با عظمت ہے اور قادر و توانا ہے اور حکیم۔ تو پہلی مثال جو ہے محکمہ دفاع، ہر ملک میں ایک محکمہ اس کے دفاع کا ہے۔ تو ملک کی فلاح و بہبود کے لیے دو چیزیں، ایک وزارت داخلہ ہے، ایک وزارت خارجہ ہے۔ اب وزارت خارجہ جو ہے وہ اس ملک کے بارے میں ملک سے باہر روابط وغیرہ وغیرہ، وزارت داخلہ اندرونی طور پر جو ہے اس ملک میں جو ہے حفاظتی امور اور اسی طرح امن و امان کے امور، اسی طرح سے تجارت وغیرہ وغیرہ پہ وہ لوگ نظارت کریں تاکہ اندر حرج مرج پیدا نہ ہو جائے۔ ایک محکمہ دفاع ہے، یہ کسی ملک کو بچانے کے لیے، بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے، بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے ایک دفاعی جو ہے طاقت ہوتی ہے ہر ملک میں، تاکہ بیگانے اگر حملہ کریں تو یہ دفاع کر سکیں اور ملک کو بچا سکیں۔ جسم انسانی کی جو حیثیت ہے وہ ایک مملکت کی حیثیت ہے۔ انسانی جسم کو بھی خداوند متعال نے ایک ملک کی طرح، بلکہ بقول آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر، تو اگر تصور کرتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے، ایسا نہیں ہے، تمہارے اندر خدا نے عالم اکبر کو سمو دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ انسان کے اندر، وجود کے اندر ایک ایسی کائنات موجود ہے کہ باہر کی کائنات کے نظام سے زیادہ پیچیدہ نظام انسان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ باہر جو بھی نظام ہے انسان کے جسم کے اندر بھی خدا متعال نے وہ نظام رکھا ہوا ہے، بلکہ اس سے بہتر و برتر نظام رکھا ہوا ہے۔ تو خدا متعال نے ہر انسان کے جسم کو عظیم کائنات کی طرح بنایا ہوا ہے۔ تو دفاعی پوزیشن بھی انسانی جسم کے اندر یہ محکمہ دفاع بھی موجود ہے، وزارت داخلہ و خارجہ و سب موجود ہے۔ تو لہذا جسم کی صحت اور تندرستی کے لیے داخلی نظام کا درست ہونا ضروری ہے، یہ جسم کا وزارت داخلہ۔ تو بعض چیزوں کی، بعض اعضاء جوارح اور بعض چیزوں کی خدا تعالی نے ذمہ داری لگا دی ہے، وہی جسم کے اندرونی معاملات کو درست رکھنا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ بیرونی حملوں سے بھی جسم کو بچائیں۔ تو خدا تعالی نے جسم کے اندر ایک محکمہ دفاع بھی رکھا ہوا ہے کہ جسم کو جو ہے بچائیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرند اس طرح سے ہیں، جس طرح مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ سب ایک ہو جائیں دشمن کے مقابلے میں، جسم میں بھی تمام اعضاء کو خدا متعال نے ہدایت دی ہوئی ہے کہ ایک ہو جائیں دشمن کے مقابلے میں، تمام اعضاء ایک ہو جاتے ہیں۔ دفاعی محکمہ اس طرح سے ہے تاکہ دشمن کے مقابلے میں جسم کی حفاظت کر سکیں۔ اب دیکھیں خداوند عالم نے اس جسم میں کس اعتبار سے محکمہ دفاع کو یہاں پہ قائم کیا ہے۔ دانشمندوں نے غور کیا، فکر کیا، انہوں نے تحقیقات کی مدتوں، پھر اس بات کو کشف کیا، انہوں نے اپنی تحقیق میں ثابت کر دیا کہ بدن کا دفاعی عملہ یعنی دفاعی فوج جو ہے وہ متعدد قسم کے غدود ہوتے ہیں، ہڈی کے گودے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں جسم کے اندر۔ یہ ان اشیاء پر مشتمل محکمہ دفاع اور دفاعی عملہ انسان کے جسم میں موجود ہیں، اگرچہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، غدود، خلیے اور گودے وغیرہ وغیرہ مختلف ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود اگر کوئی بیگانہ بدن پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب مل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ہڈیاں
ہڈیوں میں گودے، مغز، اسی طرح سے خون، خلیے وغیرہ وغیرہ، اعضاء جوارح سب مل کر مقابلہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی کسر بھی اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی تمام تر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی زہریلا مواد انسان کے جسم میں داخل ہوا ہے تو اسے دفع کریں، اسے پورے جسم میں پھیلنے نہ دیں، ان کی کوشش ہوتی ہے یہ۔ اب کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ جن کا محکمہ دفاع کمزور ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایک مچھر بھی اگر کاٹے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ جس کا محکمہ دفاع مضبوط ہے وہ 100 مچھر بھی کھائیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، جسم کا دفاعی نظام مضبوط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط رکھیں۔ روح سالم در بدن سالم، اگر ہم روح سالم چاہتے ہیں تو جسم کو سالم رکھیں۔ اس لیے ورزش واجب ہے، واجب یعنی لازمی چیز ہے، تاکہ جسم کا دفاعی، اور اب بھی مسلمان عموماً مؤمنین متدینین اس چیز سے غافل ہیں، اصلاً اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ جسم ورزش کریں نہ کریں، جسم کو سالم رکھیں نہ رکھیں۔ بعض تو اصلاً مسواک کرنا، استری کرنا، کنگھی کرنا ان کو عیب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے، کپڑے پہننا چاہیے بغیر استری کے کپڑے۔ حتیٰ بعض اساتید، معلمین، ٹیچرز بغیر استری کپڑے اسکول میں جاتے ہیں، کلاسوں میں جاتے ہیں، اور بعض لوگ مثلا کنگھی کرنے کو عیب سمجھتے، کنگھی نہیں کرتے ہیں، اور روزانہ اگر نہا لیں یا دھو لیں مثلا یا دو دن اسراف سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہے ان کی لا علمی ہے، نادانی ہے۔ آپ کے جسم کو جس طرح صفائی کی ضرورت ہے، مسواک کی ضرورت ہے، ورزش کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تمام چیزیں تاکہ جسم کے دفاعی محکمے کو مضبوط کریں۔ تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ ہر جوان کوشش کرے کہ ورزش کریں تاکہ جسم سالم رہے، تب روح سالم اس جسم سالم کے ساتھ ہے، ورنہ روح بھی سالم نہیں رہے گی۔ ہماری روح جسم کی مرہون منت ہے، اگر ہم جسم کا خیال رکھیں گے تو ہماری روح بھی اس میں صحیح سالم رہے گی۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو آپ کی روح بھی ساتھ بیمار ہو جاتی ہے، آپ کی روح پھر کام نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم جسم کے ساتھ کام انجام دیتے ہیں۔ ہمیں عبادت کے لیے جسم کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن سننے کے لیے جسم کی ضرورت۔ تو ان ساری چیزوں کو، اعضاء و جوارح کو صحیح سالم رکھیں تاکہ آپ کی روح بھی ترقی، ورنہ پھر ہماری روح بھی ترقی نہیں کر سکتی کہ بھائی اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میں اٹھ نہیں سکتا، یعنی جسم کی وجہ سے اب نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف روح کافی ہے، ہماری روح کے لیے جسم ضروری ہے، تو جسم کو صحیح سالم رکھیں۔ خداوند متعال نے جسم کے اندر نظام رکھا ہے، ہماری جو کوشش ہونی چاہیے اس نظام کو صحیح رکھیں، خراب ہونے نہ دیں۔ تو لہذا خداوند متعال نے جو انسانی جسم کو اس طرح سے بنایا، اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کا محکمہ دفاع تمام اعضاء و جوارح اپنا کام کر دیتا ہے، متحد ہو جاتے ہیں دشمن کے مقابلے۔ مثلا کسی زہریلے مواد نے جو ہے حشرے نے کاٹا مثلا، تو جسم اپنی حد تک کوشش کرتا ہے کہ زہر کو جو ہے پھیلنے نہ دیں۔ جب جس کا جسم مضبوط ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اب جس کا کمزور ہے زہر پھیل جاتا ہے، چونکہ محکمہ دفاع کمزور ہے۔ ممالک بھی اسی طرح سے ہے نا، بعض سپر پاور ہے اور بعض کے پاس اصلاً پاور ہی نہیں ہے، تو جس کے پاس پاور نہیں ہے وہ پھر دوسروں کے دست نگر ہیں۔ تو ہمارا جسم بھی اسی طرح سے، لہذا جس وقت کوئی بیگانہ کشور جسم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب کے سب اس نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ جسم کا سوج جانا کسی جگہ جب کاٹے، سوج اس وجہ سے کہ وہاں سب کی توجہ اس طرف ہے، خون وہیں پہ آ جاتے ہیں، وہ جگہ سوج جاتا ہے۔ سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ سرخ اس وجہ سے کہ خون وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں سب کام کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے ہمیں تکلیف بھی ہوتی، چونکہ سب کا رخ اس طرف ہے، اسی حملہ شدہ جگہ کی طرف۔
اب وہاں خون اگر بہتا ہے دوسرا خون وہیں پہ آ جاتا ہے تاکہ اس جگہ کو کور کریں، اب اس میں بہت سارا خون ضائع ہو جاتا ہے، تو لہذا سب جمع ہو جاتے ہیں اور فوراً اس بیگانے جراثیم کو جو ہے دفع کرنے کے لیے سب یہ گودے، یہ خلیے، یہ سیز سب ایک مضبوط دیوار کی طرح وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف راستوں سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں زہریلا مواد جسم میں سرایت نہ کرنے پائے۔ اب جب پیپ ہو جاتا ہے لیکن نکلتا ہے دھکے دیتا ہے وہ کہ پیپ باہر نکل جائیں، تو اندر جذب نہیں کرتے ہیں۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جراثیم کے مقابلے میں ایک جیسا عمل انجام دیں، جسم کا جو دفاعی عملہ ہے وہ مختلف کام انجام دے دیتے ہیں، بعض جراثیم کو نابود کر دیتے ہیں، اصلا نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور بعض جراثیم کو صرف سرایت ہونے نہیں دیتا، وہ روک لیتا ہے، ایک ہی جگہ روک لیتا ہے، اور بعض کو جو ہے نیم مردہ حالت میں چھوڑ دیتا ہے، وہ اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا بعض کا کام زہریلے مواد کو تہنشین کرنا ہوتا ہے، بٹھا دیں ایک جگہ، اور بعض کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس وقت باہر سے خون جسم میں داخل کیا جائے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خون موافق ہے یا نہیں ہے، اگر نہ ہو تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اس خون کو اس کے موافق کر دیں۔ سب سے زیادہ تعجب خیز حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسانی جسم کا محکمہ دفاع اس بات پر بھی قادر ہے کہ ضرورت کے بعد دفاع کے لیے کچھ ایسے مواد بھی پیدا کریں جنہیں آج تک انسان کشف کرنے سے عاجز رہے ہیں، نہیں سمجھ سکے کہ یہ مواد کہاں سے آتا ہے، کیوں ہے۔ یعنی ایسے مواد بھی ہے، ابھی انسان کا جسم یہی غدود، یہی خون، یہی خلیہ سیلز ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں، ایسے مواد پیدا کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں کہ ابھی تک جو علمی دنیا اسے کشف نہ کر سکے۔ خدا و متعال کی عظمت یہ ہے۔ اب یہ جو کائنات کی وسعتوں کے بارے میں بعض مثلا جو ہیں محققین نے کہا، جیسے پالومار نامی شخص جو ہے، پالومار نامی پہاڑی پر رصد خانہ جو ہے لیسون کے نام سے قائم کیا، اس کا سربراہ ایک پہاڑی پر رصد خانہ بنا، اور اس رصد خانے کا جس پہاڑی کا نام پالومار ہے، اس کا سربراہ کہتا ہے کہ جب تک اس رصد خانے کی دوربین ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت تک دنیا کی وسعت جو ہم لوگوں کو معلوم تھی 500 نوری سال سے زیادہ نہیں تھی۔ کائنات کی وسعتیں 500 نوری سال، لیکن جب اس رصد خانے کی دوربین وجود میں آئی ہے تو اس وقت دنیا کی وسعت 1 ارب نوری سال تک پہنچ گئی ہے۔ انہیں کشف ہوتا ہے، انسان اندازہ لگا لیتا ہے کائنات اس قدر وسیع ہے۔ اب 1 ارب نوری سال نہیں معلوم، پھر انسان کا دماغ یہاں پہ رک جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں نئی کہکشانیں کشف ہوئی ہیں، اور بعض کہکشانیں تو ہم سے اتنی دور ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے 1 ارب نوری سال کی مسافت درکار ہے۔ 1 ارب نوری سال آپ سفر کریں تب آپ اس سیارے تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس عظیم مسافت کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ایک خوفناک اور تاریک فضا۔ اب وہاں پہنچے، وہاں کے بعد پھر ایک تاریک فضا ہے، اب اس سے آگے کشف کرنے کے لیے اور دوربین چاہیے۔ اب ایک تاریک فضا ہے جس میں کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی، وہاں پر روشنی کا گزر تک نہیں، جس کی بنا پر یہ دوربین کسی چیز سے متاثر نہیں ہو پاتی، جس کے نتیجے میں کوئی بھی تصویر ابھر کر سامنے نہیں آتی۔ انہیں رصد خانے کی بڑی دوربینیں بھی اس سے آگے کام نہیں کر سکتی۔ لیکن اس گٹاٹوپ تاریکی کے باوجود بھی یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس تاریک فضا میں لاکھوں کروڑوں کہکشانیں موجود ہیں، اور ان کہکشانوں کی قوت جاذبہ ہے جس کی بنا پر ہماری دنیا قائم ہے۔ یعنی ان تمام اطراف کو فضا و خلا وغیرہ کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان اس نتیجے تک پہنچا کہ آگے جو تاریک فضا ہے جہاں روشنی کا گزر نہیں، وہاں بھی کروڑوں کہکشانیں موجود ہیں، ان کا جو قوت جاذبہ ہے ان کا بھی ہماری زمین پہ اثر ہے،
اور ہماری زمین اسی ان کی قوہ جاذبہ کی وجہ سے قائم ہے۔ تو یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی تمام وسعتوں اور تمام کہکشانوں کے باوجود اس عظیم کائنات کے مقابلے میں ایک معمولی ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، معمولی ذرے کی حیثیت رکھتی ہے یہ زمین۔ اور یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس عظیم دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے یا نہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے نہیں دیکھا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ کوئی کائنات اور موجود نہیں ہے، کوئی اور دنیا موجود نہ ہو کسی اور سیارے میں، ہمیں کیا معلوم۔ اس بیان کی روشنی میں حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان جملوں کی طرف توجہ کریں کہ حقیقت کس طرح مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ آقا امیر المؤمنین فرماتے ہیں پروردگارا ہماری قدرت سے باہر ہے کہ تیری عظمت اور قدرت کی تہ تک پہنچ سکیں۔ آقا امیر المؤمنین اس طرح سے ہاں اتنا جانتے ہیں کہ تو حی و قیوم ہے، تو زندہ ہے قیوم ہے، یعنی خداوند زندہ ہے، اپنی ذات سے زندہ ہے، اور قائم بالذات اپنی ذات سے قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو حی و قیوم ہے، نہ تجھے نیند آتی ہے اور نہ اونگ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نگاہیں تجھ تک پہنچ سکتی ہیں نہ بصارتیں تجھے پا سکتی ہیں، لا تدرکہ الابصار، فکر کی تجھ تک رسائی نہیں ہے، لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون۔ مثلا پہلے خطبے میں آپ دیکھیں گے آقا میں کیا کیا فرماتے ہیں کہ کوئی صفت جو ہے وصف کرنے والا تیری توصیف نہیں کر سکتا، فکر کرنے والا تیری ذات کے بارے میں فکر نہیں کر سکتا، لیکن تو لوگوں کی نگاہوں سے واقف ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ان کی تمام عمریں تیرے علم میں ہے، خداوند جانتا ہے کہ کس موجود کی کتنی عمر ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آقا میں نے فرمایا باوجود اس کے کہ تیری پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکے ہیں، پھر بھی تیری قدرت و طاقت نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں۔ اگرچہ ہم نے کسی بھی چیز کو مکمل طور پر نہیں سمجھا ہے، کسی بھی چیز کو انسان نے مکمل طور پر نہیں سمجھا ہے، ہر چیز کی بعض جہتوں کو دیکھا ہے اور سمجھا ہے، پوری حقیقت کو نہیں سمجھا، پھر بھی یہی چیزیں جو ہم سمجھ سکے ہیں ہماری عقلوں کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے، ہماری نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ بعض چیزیں اس قدر زیبا ہوتی ہیں کہ ہماری نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ ہم گھنٹوں وہاں سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا چیزیں، بعض پرندے کس قدر خوبصورت ہیں، بعض پہاڑیں کس قدر خوبصورت ہیں، بعض جنگلات آپ دیکھیں گے، بعض آبشاریں آپ دیکھیں بعض کس طرح سے ہیں، کس قدر حسین ہیں، خوبصورت ہیں، بعض پھول اس طرح سے ہیں، اور ان میں عجیب و غریب اسرار وہ اپنی جگہ۔ تو آقا مدن فرماتے ہیں کہ تیری عظمت کے سامنے باوجود اس کے کہ تیری پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی کو بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھا، پھر بھی تیری قدرت و طاقت نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں اور تیری عظمت کو ہمارے سامنے مجسم کر دیا ہے، جب صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے یا ہماری آنکھیں اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، غیب کے پردے ہمارے اور ان کے درمیان پڑے ہوئے ہیں، وہ ان نظر آنے والی چیزوں سے کہیں زیادہ عظیم ہیں۔ جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہم ششدر رہ گئے، حیران ہوئے، اب جو چیزیں نظر نہیں آتی آقا میر فرماتے ہیں کہ وہ نظر آنے والی چیزوں سے کہیں زیادہ عظیم ہیں۔ فرشتے اگر نظر آ جائیں، اسی طرح باقی مخلوقات اگر نظر آ جائیں جنہیں فی الحال ہم نہیں دیکھ سکتے، کس قدر عظیم ہیں۔ مثلا ملک الموت، حضرت ابراہیم بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبریل اگر اپنی شکل میں آ جائے کوئی دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 159۔
تو یقیناً خداوند عالم نے ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی قدرت کی حدوں سے باہر ہو۔ یہ دنیا اسی خدا کے ارادے سے باقی ہے، اور جب تک وہ چاہے گا باقی رہے گی۔ جلمل کرتے ہوئے ستارے، یہ دمکتا ہوا ماہتاب، یہ چمکتا ہوا آفتاب، سب کے سب اس کی قدرت کے گیت گاتے ہیں۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب نظام اس کی قدرت کاملہ کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ خداوند عالم اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے اس عظیم کائنات کو، جس کا ہر ذرہ غور و فکر کے قابل ہے، درہم برہم کر دے اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں لائے۔ خدا قادر ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اختیار میں کچھ نہ ہو، اب بھی ہر ذرہ اسی کے اختیار میں ہے، بلکہ حرکت و سکون، اضطراب اور امن سب اسی کے کرم کا نتیجہ ہے۔ بغیر اس کے ارادے کے نہ تو کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے اور نہ ہی باقی رہ سکتی ہے۔ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اس کے ارادے کا نتیجہ ہے، ارادہ خدا، ارادہ الہی کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر اس جہان پر عظمت کا پیدا کرنے والا، باقی رکھنے والا، نظم و ضبط کی حفاظت کرنے والا صرف اور صرف خداوند متعال ہے۔ یہ قدرت کاملہ الہی سے کائنات وجود میں آئی ہے، اور اسی کے ارادے سے یہ کائنات باقی ہے۔